الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کا موضوع گفتگو کہ ہر دور میں ایسے افراد آئے کہ جنہوں نے اسلام پر حملہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے انحراف کیا۔ ان لوگوں کو خارجی کہا گیا، جنہوں نے ہمیشہ اہل اسلام پر خروج کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے اصحاب رسول کو قتل بھی کیا اور اہل بیت اطہار کے خلاف خروج کیا۔ ان کے حکم پر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی بات کی یاد رکھے، ایسے افراد زمانے نبوی کے اندر ہی شروع ہو گئے تھے کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر ہی اعتراض کیا۔ ان کی کیا علامت ہے؟ خارجی کون ہوتا ہے؟ ان کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ان کی شکلیں، خد و خال، وضع قطع، حدیث پاک میں ان کی ایک ایک علامت کو بیان کیا، ان کے ایک ایک عمل کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور بیان اس لیے کیا ہے کہ اے میرا کلمہ گو، ان سے بچ کے رہنا۔ کہنے کو تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، کلمہ گو کہیں گے، دین کا حبدار کہیں گے، مگر ایمان ان کے اندر نہیں ہوگا۔ اسی معاملے میں آپ پہلی حدیث سماعت کریں، اس کی تخریج جو کی گئی ہے بخاری شریف کتاب الادب سے کی گئی ہے، اور اسی حدیث کو پھر مسلم کے اندر کتاب الزکوٰۃ سے نقل کیا گیا ہے۔ اسی حدیث کو نسائی کی سنن کبریٰ سے روایت کیا گیا ہے، احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے۔ یہ احادیث اتنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ حوالے میں نے اس لیے دیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی من گھڑت ہے، کوئی عام سی یہ بات ہے۔ باقاعدہ یہ احادیث کی صحیح کتابوں میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کچھ سونا بھیجا۔ کچھ سونا بارگاہ رسالت میں مولا کائنات نے یمن سے بھیجا، اور فرماتے ہیں کہ ابھی تک مٹی بھی اس سے صاف نہیں کی گئی، یعنی سونے کے اندر بھی مٹی تھی، تھیلے پر بھی مٹی لگی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا اپنے 4 اصحاب کے اندر تقسیم فرما دیا، 4 ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تقسیم کیا تو اس پر آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ اس سونے کے زیادہ حقدار تو ہم تھے، کیونکہ جن اصحاب میں تقسیم کیا وہ دور دراز قبیلوں کے لوگ تھے، کوئی نجد سے آیا تھا، کوئی بدر سے آیا تھا، کوئی کہیں سے آیا تھا، وہ 4 افراد تھے۔ تو اصحاب میں سے یہ بات کی تو یہ بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ حالانکہ آسمانوں والوں کے نزدیک تو میں امین ہوں، اور اس کی خبر میرے پاس صبح و شام آتی ہے۔ اب راوی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو سعید پاک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہوا
اب راوی اس کی وضع قطع بیان کرتے ہیں، یہ باتیں سننے والی۔ کہتے وہ جو آدمی کھڑا ہوا تھا اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی، ابری ہوئی ہڈیاں تھی، اونچی پیشانی تھی، داڑھی گھنی تھی، گھنی داڑھی، سر اس کا مونڈا ہوا تھا، یعنی وہ سر سے گنجا تھا، گنجا کیا ہوا تھا اس نے باقاعدہ، تہمد اس کا اونچا تھا، اور ایک روایت میں تھا آدھی پنڈلی تک تھا۔ اور وہ اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ہلاک ہو جا، میں تمام اہل زمین میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور سب سے زیادہ ڈرنے کا میں مستحق ہوں۔ سو جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا، یہ بات کہہ کے، اتنی بات کہہ کے، تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تو سیف اللہ، اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کرو، شاید یہ نمازی ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو۔ آگے جو بات کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، عرض کی یا رسول اللہ بہت سے ایسے نمازی بھی تو ہیں نا، زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ ہے، اس کے دل میں تیرا بغض ہوگا یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے زبان سے وہ نمازی بھی ہو، بظاہر وہ نمازی بھی ہو، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر نمازی عاشق رسول نہیں ہوتا، اور ہر داڑھی والا حبدار نبی نہیں ہوتا، اور ہر اونچی شلوار والا بھی حبدار نبی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ میرا یہ کام نہیں کہ میں لوگوں کے دلوں کو نقب لگاؤں، کہ ان کے دل کی باتوں کو آپ کے سامنے بیان کر دوں، ان کے پیٹ چاک کروں۔ اور پھر جب وہ پلٹا، راوی کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگلی بات فرمائی، جب وہ جانے کے لیے پلٹا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس کو غور سے دیکھ لو، اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یعنی اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت سے زبان تر رکھیں گے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، زبانوں پہ رہے گا مگر حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ تعلیمات قرآن، احکام قرآن، جو قرآن کے اندر عظمت مصطفیٰ ہے، حلق سے نیچے نہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے شکار، تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں گا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں گا۔ اور اسی حدیث سے جو امام مسلم شریف کے اندر جو اضافی اتنی بات ہے، صرف اتنی بات کہتے ہیں حضرت عمر پاک کھڑے ہوئے تھے، خالد بن ولید نہیں تھے، کہ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ حضرت عمر پاک کھڑے ہوتے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ وہ شخص چلا گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی کھڑے ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں اس منافق کی گردن نہ اڑاؤں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بہت اچھا پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور دوسری حدیث بھی حضرت ابو سعید پاک سے ہی راوی ہیں اس کے بھی، اور یہ حدیث بھی کتاب التوحید صحیح بخاری سے نقل کی گئی ہے کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے،
اس اور حدیث میں اور پہلی حدیث جو میں نے بیان کی فرق یہ ہے، راوی ایک ہے، کہتے کہ وہاں پر یہ تھا کہ حضرت مولا کائنات نے علی پاک نے سونا بھیجا تھا، مگر یہاں راوی کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور زویل خسیرہ نامی شخص جو بنو تمیم سے تھا وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ انصاف کیجئے، یا رسول اللہ انصاف کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ہلاک ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون ہے جو انصاف کرے گا؟ عمر پاک نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ یعنی یہ ہے صحابہ کا عشق مصطفیٰ کہ صرف اتنی بات کہی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ انصاف کیجئے، صحابہ اس کو بھی برداشت نہیں کیا کہ ہوتا کون ہے پیغمبر کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والا۔ حضرت عمر پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس سے ایسے ساتھی بھی، ایسے لوگ ہوں گے ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے۔ میرے صحابہ اگر تم ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، اور جب وہ روزے رکھیں گے فرمایا اپنے روزوں کو حقیر جانیں گے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوں گے مگر وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے، اور پھر اس کے پیکاں پر کچھ نظر نہیں آتا، اس کے پٹھے پر کچھ نظر نہیں آتا، اس کی لکڑی پر کچھ نظر نہیں آتا، نہ اس کے پردوں پر کچھ نظر آتا ہے، وہ گوبر اور خون کو بھی چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کچھ نظر نہیں آتا، مگر وہ لوگوں میں فرقہ بندی کے وقت نکلیں گے، ہوا دینے کے لیے نکلیں گے، فرقہ بندی کو ہوا دیں گے، ایسی باتیں کریں گے، امت کو تقسیم کریں گے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نشانی ان کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں ایک آدمی کا ہاتھ عورت کے پستان یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہلتا ہوگا، اس کا ایک ہاتھ ایسے ہلے گا جیسے عورت کے پستان اور گوشت کے لوتھڑے کی طرح۔ حضرت ابو سعید پاک فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان کی اور علامت بتائی، فرمایا جب حضرت علی کے ساتھ تھے ہم اور خارجی لوگوں سے جنگ ہوئی، وہی خارجی لوگ جنہوں نے حضرت مولا کائنات سے جنگ کی اور حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا انکار کیا، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلواریں لے کر نکلے۔ حضرت ابو سعید پاک فرماتے ہیں کہ اس شخص کو مقتولین میں تلاش کیا جو قتل ہوئے، فرمایا جو نبی علیہ السلام نے نشانی بتائی انہی نشانیوں کا شخص وہاں قتل ہوا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ خارجی بعد کی پیداوار نہیں ہے، یہ شروع سے نکلے ہیں اور اسلام کے خلاف یہ خروج کرتے آئے ہیں۔ اور اسی باب میں آپ ایک اور حدیث سماعت کر لیں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے، ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یا نکلیں گے جو نو عمر اور عقل سے کورے ہوں گے، عمریں تھوڑی عقل سے فارغ البال ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو وہ بیان کریں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بڑی سر لگا کر حدیث نبوی بیان کریں گے مگر ایمان ان کے اندر نہیں ہوگا،
اور دین سے وہ یوں خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے، پس تم انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کر دینا۔ حضور علیہ السلام حضرت مولا کائنات کو کہہ رہے، فرمایا جہاں کہیں تم ان کو پاؤ قتل کر دینا، کیونکہ ان کو قتل کرنے والوں کو قیامت کے دن ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اور درمزی کے اندر ابو عیسیٰ درمزی نے اپنی سنن کے اندر بھی اس حدیث کو رکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ذر یہ تینوں صحابی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایک ایسی قوم ظاہر ہوگی جن میں یہ اوصاف ہوں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ خوارج ہوں گے، اس کے علاوہ خوارج میں دیگر فرقوں پر یہ مشتمل لوگ ہو جائیں گے، ہوں گے خارجی مگر مختلف شکلیں بنا لیں گے، مختلف نام رکھ لیں گے، مختلف جماعتیں بن جائیں گی، مگر اجتماعی طور پر ان کے عقائد خارجیوں جیسے ہوں گے۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر خروج خارجی اور مرتدین اور گستاخ رسول کے لیے نبی علیہ السلام کا جو حکم اور جو فیصلہ آقا علیہ السلام کا آیا وہ کیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی نشاندہی کی کہ جو خارجی ہے ایمان ان کے اندر نہیں ہے، اسلام ان کے اندر نہیں ہے، وہ لاکھ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکاتیں دیں، مگر وہ اہل ایمان کیوں نہیں؟ وہ نبی علیہ السلام کے عشق سے خالی ہے، حضور کی محبت ان کے اندر نہیں، نبی علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، حضور کی ذات میں نقص نکالتے ہیں، حضور کی ذات میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ عیب تلاش کرنا یہ خارجیوں کا کام ہے، اور نبی علیہ السلام کی عزت، مقام، مرتبہ، شان، رفعت کو بیان کرنا اہل محبت، اصحاب رسول، اصحاب محبت کا کام ہے۔